أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ پنکھا بند ہے۔ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعمتوں کے تعلق سے، اور یہ اصول بھی ہے نعمتوں کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، بڑھوتری کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے اور نعمتوں کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ شکر ادا کرنا ایک ہوتا ہے زبان سے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی، اور اپنے عمل سے ایسے کام کرنا جس سے لگے کہ ہاں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمتوں پر۔ نعمتوں کی قدر کرنا، نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا، اور جن چیزوں کو اللہ نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے ان پر عمل کرنا، یہ ہے شکر۔ اور کفر کیا ہے؟ کفران نعمت، نعمت کو جھٹلانا، اس نعمت کا غلط استعمال کرنا، اس کی ناقدری کرنا، یہ ہے نعمت کو جھٹلانا۔ شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نعمت میں اضافہ کریں گے اور نعمتیں دیں گے، اور جھٹلانے پر، نعمت کی ناقدری کرنے پر اللہ تعالیٰ پکڑ کی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بھی ہمارے اوپر ایک انعام کیا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے قیامت تک کروڑوں اربوں کھربوں لوگ آئے اور آئیں گے، لیکن ہر کسی کی قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے چن چن کر اپنے خاص بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا۔ آپ دیکھیں فرشتے، ان کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے علم حاصل کر سکیں۔ فرشتوں کے اندر جتنی نالج، جتنا علم اللہ نے انبلٹ کر دیا، اب نہ وہ اس سے کم کر سکتے ہیں نہ اس سے بڑھا سکتے ہیں۔ جانور ہیں، ان کو اللہ نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ علم حاصل کر سکیں، سمجھ ہی نہیں دی ان کو۔ جنات ہیں، ان کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں جو اللہ نے انسان کو دی۔
انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جتنا چاہے اتنا علم حاصل کرے، اور جتنا علم حاصل کرتا جائے گا اتنا ہی اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور علم والے میں اور بغیر علم والے میں، جاہل میں، قرآن کریم فرق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور بغیر پڑھے لکھے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ علم کیا ہے، علم کسے کہتے ہیں۔ بہت آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیجئے، ہر وہ جانکاری جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے مند ہو، وہ علم ہے۔ دنیا میں بھی فائدے مند ہو، آخرت میں بھی فائدے مند ہو۔ خالی دنیا میں فائدہ مند ہے، آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں، تو علم نہیں۔ ہاں، خالص آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، تو اس علم کا فائدہ تو ہے لیکن مکمل فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی دے کر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زندگی کو صحیح طور پر جینے کا بھی علم حاصل کرے۔ اسی لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ایسا بنایا ایسا بنایا ایسا بنایا، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا ایسی بنائی، چاند ایسے بنایا، سورج ایسے بنایا، زمین ایسے بنائی، آسمان ایسے بنایا، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ ہر آدمی غور کر لے گا۔ انسان کا جسم جو اللہ نے بنایا ہے، جس کی مثال اللہ قرآن میں دے رہے ہیں اور مثال دے کر پوچھ رہے ہیں تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تو انسان کے جسم پر ہر آدمی غور نہیں کر سکتا۔ انسان کے جسم کو وہی سمجھ پائے گا جس نے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ دنیا کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم آپ کھوج نہیں کر سکتے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کر کہ دنیا کیسی ہے۔ دنیا کا علم وہی حاصل کر پائے گا، دنیا پہ غور وہی آدمی کر پائے گا جس کو اللہ نے اس کا علم دیا، جو اس کا علم حاصل کرے گا۔ تو علم کا سیدھا سیدھا سا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر وہ نالج جو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ شریعت نے علم میں دینی اور دنیاوی علوم کی تفریق نہیں کی ہے، فرق نہیں کیا ہے کہ یہ دین کا علم ہے یہ دنیا کا علم ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی فرق نہیں ہے، ایسی کوئی دیوار نہیں ہے کہ اسے دین کا علم کہا جائے گا اور اسے دنیا کا علم کہا جائے گا۔ شریعت میں صرف 2 چیزیں ہیں، علم نافع یعنی وہ علم جو انسان کو فائدہ پہنچائے، علم غیر نافع وہ علم جو انسان کو فائدہ نہ پہنچائے یعنی نقصان پہنچائے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی ہے اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی ہے، اور میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ انسان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم اپنے جسم پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے تم کو کیسے بنایا، تم کیا تھے، تمہارا تو وجود بھی نہیں تھا، ہم نے ایک ناپاک قطرے سے تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو انسان کی باڈی کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی آدمی میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے، مسلمان رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اسے دنیا کا علم نہیں کہا جائے گا، یہ بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے دریا پہاڑ یہ کائنات کیسے بنائی ہے، تم اس پر غور کرو۔ کائنات پر صحیح طور پر وہی آدمی غور کر پائے گا جو اس کا علم حاصل کرے گا، جو سائنس کا علم حاصل کرے گا، جو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرے گا۔
آج سے 500 سال پہلے دنیا میں پیٹرول ایجاد نہیں ہوا تھا، دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن زمین میں پیٹرول موجود تھا۔ اگر انسان علم حاصل نہ کرتا اور پیٹرول کی کھوج نہ کرتا تو پیٹرول نہ مل پاتا۔ ایسا نہیں کہ پیٹرول موجود نہیں تھا، اور یہ اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے رکھا تھا۔ اس پر ریسرچ کرنا اور کھوج کے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اس کا مطالبہ خود شریعت کر رہی ہے، اللہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، تم اس پر کھوج کرو۔ الیکٹریسٹی یہ پہلے دنیا کے اندر موجود تھی، اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، لیکن انسان نے ریسرچ نہیں کی تھی، کھوج نہیں کی تھی۔ انسان نے علم حاصل کیا، ریسرچ کیا، کھوج کیا، اس نے بجلی حاصل کر لی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا علم حاصل کرنا سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا، تاکہ اللہ کی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھا سکے اور دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچا سکے، یہ دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے، مسلمانوں پر یہ لازم قرار دیا ہے کہ انسانیت کی، انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرو۔ اب انسان کا جسم ہے، بیمار بھی پڑتا ہے۔ انسان کا جسم بیمار پڑ گیا، اس کو دوا کی ضرورت ہے، اور دوا ہر آدمی نہیں دے سکتا، دوا دے گا ڈاکٹر جس نے اس کا علم حاصل کیا ہے۔ ہر ایرا غیرہ دوا دے دے تو قبرستان میں جگہ کم پڑ جائے۔ وہ وہی دے گا جس کے پاس اس کی پوری نالج ہے۔ اب ایک آدمی ڈاکٹری کا، میڈیکل کا علم حاصل کر رہا ہے کہ وہ انسانوں کی اس ضرورت کو پورا کر سکے، تو اسے دنیاوی علم نہیں کہیں گے، یہ بھی دین کا علم ہے۔ ہاں، جو میں نے پہلے قید لگائی تھی کہ دنیا اور آخرت میں انسان کو فائدہ پہنچائے، اب بہت سے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں لیکن مریضوں کو لوٹتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اب یہ علم نہیں ہے۔ ایسے علم سے جو انسانوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا سکھائے، ایسا علم سے تو جاہل رہنا بہتر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، ایک آدمی قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہاں یہ دین کا علم ہے، ایک آدمی حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہاں یہ دین کا علم ہے، لیکن وہی قرآن کا علم، حدیث کا علم کوئی اس وجہ سے حاصل کرے کہ دنیا ہمیں بہت بڑا مولانا سمجھے گی، ہمیں بڑے بڑے پروگراموں میں بلایا جائے گا، چیف گیسٹ بنایا جائے گا، سب جگہ ہمارا نام ہوگا، جہاں جائیں گے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، مسافہ کرنے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ اگر کوئی اس نیت سے قرآن بھی سیکھ رہا ہے، حدیث بھی سیکھ رہا ہے، تب بھی یہ دین کا علم نہیں ہے۔ یہ کیونکہ شریعت نے جو علم کا فرق کیا ہے، علم نافع اور علم غیر نافع، وہ علم جو انسان کو فائدہ پہنچائے اور وہ علم جو انسان کو نقصان پہنچائے، ایسا علم جو انسان کو تکبر سکھائے، جو انسان کو خود پسندی سکھائے، جو انسان کو دکھاوا سکھائے، وہ علم غیر نافع ہے، یعنی انسان کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ تو علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، اور یہ قانون ہے نعمت کے حوالے سے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے، ان کی قدر کرو گے تو ہم ان میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نعمتوں کی ناقدری کرو گے، انہیں جھٹلاؤ گے، ان سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اب علم کی ایک تقسیم اور ہے، علم فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ فرض عین وہ عمل ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، ہر آدمی کو وہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے فرض نمازیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں،
ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض عین ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد اگر بغیر کسی مجبوری کے کسی نے فرض نماز چھوڑ دی تو سخت گنہگار ہوگا، اور مجبوری کے ساتھ چھوڑی تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن قضا کرنا ہی پڑے گا، اور اگر اپنی زندگی میں قضا نہیں کر سکا تو اس کا فدیہ، اس کا کفارہ دینا ہی پڑے گا۔ یہ ہے فرض عین۔ اور جو نماز چھوڑنے کی عادت بنا لے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کفر تک پہنچ گیا، اور اگر کوئی نماز کا انکار کر دے تو وہ ایمان سے ہی نکل جائے گا۔ نماز فرض عین ہے۔ رمضان کے روزے یہ فرض عین ہیں۔ ایک مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، آزاد ہے، اس پر رمضان کے 30 روزے چاند دیکھنے سے چاند دیکھنے تک یہ فرض عین ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھے گا سخت گنہگار ہوگا، پھر پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا، برابر نہیں پہنچ پائے گا۔ مجبوری میں روزہ چھوڑا تو قضا کرنا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا، اس کی پوری ڈیٹیل ہے۔ اور اگر کوئی روزے کا انکار کر دے تو ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ 2.5% زکوٰۃ ہر مسلمان صاحب نصاب کے لیے یہ فرض عین ہے۔ کوئی اس لیول کو پہنچ گیا کہ اسے زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی، اب اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تو وہ سخت گنہگار ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور کبھی اللہ نے توفیق دی تو ساری زکوٰتیں ادا کرنی پڑیں گی، معافی نہیں ہے، اور انکار کر دیا تو ایمان سے باہر۔ یہ فرض عین ہے، لازم ہے، ضروری ہے ہر مسلمان پر، کوئی چارہ نہیں اس کے سوا۔ اور ایک دوسرا علم ہے جو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت میں سے کچھ لوگ وہ کام کر لیں تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہے، اگر کسی مسجد میں کوئی تراویح کی نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، اور اگر 2-4-5 لوگوں نے بھی وہاں تراویح پڑھ لی تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ یعنی سب کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کی تراویح معاف ہو گئی۔ اس مسجد میں اگر تراویح 2-4-5 لوگوں نے پڑھ لی تو دوسروں کی طرف سے یہ ہوگا ہاں بھائی اس مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، باقی لوگ بھی گناہ سے بچ جائیں گے۔ اب اگر سارے لوگ دوسری جگہ پڑھنے چلے جائیں اور مسجد میں تراویح ہی نہ ہو تو سب سے پوچھ ہوگی، اور 2-4 لوگوں نے بھی پڑھ لی تو سب بچ جائیں گے۔ یہ ہے فرض کفایہ۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، اگر کوئی بھی نہ ہو جنازے کی نماز پڑھنے والا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، اور اگر 2-4-5 لوگوں نے بھی جنازے کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ تو فرض عین اور فرض کفایہ یہ دو الگ الگ ٹرم ہیں جو شریعت میں استعمال ہوتی ہیں معاملات کے بارے میں، اعمال کے بارے میں۔ اسی طرح علم کے تعلق سے ایک علم ہے فرض عین اور ایک علم ہے فرض کفایہ۔ خوب اچھی طریقے سے سمجھیے۔ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ روزہ فرض عین ہے، نہیں رکھیں گے گنہگار ہوں گے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نماز فرض عین ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ حج کے لائق ہو جاتے ہیں تو حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ فکر لگی رہتی ہے کہ حج کا فارم بھر جائے، اپروول ہو جائے، جانا ضروری ہے، حج فرض ہو چکا ہے، اگر نہیں کیا تو گنہگار ہوں گے۔ جتنے بھی معاملات فرض عین ہیں مسلمان ان کو لے کر سینسٹیو ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوراً ہم یہ ادا کر دیں۔ جو علم فرض عین ہے، جو علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم حاصل کرنا جس سے فرائض ادا ہو سکے، حرام سے بچ سکے، اور دین کا بنیادی علم، عقائد کا علم جنہیں کہتے ہیں، ایمان کا علم، یہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہمارے اوپر پڑھائی کا بوجھ بہت تھا، ہم دکان میں بیٹھتے تھے، ہمارے اوپر گراہکوں کا بوجھ بہت تھا، ہم کاروبار کرتے تھے، ہمارے اوپر فیکٹری کا بوجھ بہت تھا۔
کوئی فرض عین کے سلسلے میں شریعت نے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا ہے۔ ہاں فرض کفایہ میں یہ گنجائش دی ہے کہ اتنے لوگ کر لیں گے تو سب بچ جائیں گے، لیکن فرض عین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا جس سے عقیدہ درست ہو سکے، کوئی ہمارے عقیدے کو خراب نہ کرے، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیان یوٹیوب کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے یا ایسے ہی کوئی آ کر آپ کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، توحید کے تعلق سے، نبوت اور رسالت کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، حدیث کے تعلق سے اگر آ کر کوئی آپ کے عقیدے پہ زد مار رہا ہے اور آپ نے اتنا علم نہیں سیکھا کہ اپنا عقیدہ بچا سکے، تو آپ سخت گنہگار ہوں گے۔ وہاں پر یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ ہمیں نالج نہیں تھی، ہمیں اتنا علم نہیں تھا، ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم بچ نہیں پائے۔ کیوں نہیں سیکھا آپ نے؟ اتنا علم سیکھنا آپ پر فرض عین ہے، لازم اور ضروری ہے، جس سے آپ کا ایمان بچ سکے، آپ صحیح مسلمان بن سکیں۔ اسی طرح پاکی اور ناپاکی کے مسائل، طہارت اور نجاست کے مسائل، ہر بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض عین ہے۔ پاکی ناپاکی کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، اور عام طور پر ہمارے گھروں میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، صفائی ستھرائی الگ چیز ہے اور پاکی ناپاکی الگ چیز ہے۔ پاکی ناپاکی، نجاست، طہارت یہ صفائی ستھرائی سے آگے بڑھ کر بہت اوپر کی چیز ہے، اور شریعت نے صفائی کا بھی مطالبہ کیا ہے اور پاکی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ایک آدمی ناپاک ہو گیا، اب اس نے ایسے ہی جا کے پانی بہا لیا تو وہ صاف تو ہو گیا، لیکن پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ وضو میں، غسل میں جو چیزیں فرض ہیں وہ اس نے کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے بغیر غسل نہیں ہوگا، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناپاک کپڑا دھو رہے ہیں، پانی میں اس کو رگڑ دیا، صابن لگا دیا، نچوڑ دیا، کپڑا صاف ہو گیا، لیکن پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ 3 مرتبہ نچوڑ کر اس کا پورا پانی نکال کر پھر کھنگالنا، پھر پورا پانی نکالنا، یہ ضروری ہے کپڑا پاک کرنے کے لیے۔ ہم نے اس طرح پاک کیا کہ نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی ناپاک کپڑے میں ہاتھ لگایا پھر بغیر دھوئے پاک کپڑے میں بھی لگا دیا، پتہ چلا وہ بھی ناپاک ہو گیا اور ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ گھر میں بالٹی میں ہمارا 18 سال کا 20 سال کا لڑکا ہے جسے پاکی کے مسائل نہیں معلوم، وہ نہانے گیا، اسی بالٹی میں الٹا سیدھا بیچارہ نہایا، بالٹی کا پانی بھی ناپاک ہو گیا۔ وہ کھڑے ہو کر اس نے مگ سے پانی ڈالا اور بدن کی چھینٹیں بالٹی کے پانی میں گر گئی۔ اب وہ جتنا بالٹی پانی نہا رہا ہے سب ناپاک پانی ہے۔ تو پاکی ناپاکی کے اتنے مسائل سیکھنا کہ ہم صحیح طور پر پاکی حاصل کر سکیں اور نجاست سے بچ سکیں، یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، وقت آنے پر زکوٰۃ دینا، وقت آنے پر حج کرنا فرض عین ہے، دیگر عبادات ہیں، اس طرح اتنا علم حاصل کرنا جس سے پاکی ناپاک، جس سے نجاست سے بچ سکیں، پاک ہو سکیں، یہ فرض عین ہے۔ بھائی نماز کے لیے بھی تو پاکی شرط ہے، کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو، اگر اس میں گڑبڑی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ فرض عین ہے۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، دیگر فرائض ہیں، ان کے تمام مسائل سیکھنا، نماز کے فرائض و واجبات سیکھنا، نماز کے مسائل کہ نماز کب ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی، کیا شرائط ہیں، کہاں پر سجدہ سہو ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، کیا پڑھنے سے نماز ہوگی، کیا پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، نماز میں گڑبڑی ہو گئی تو کہاں سجدہ سہو ہوگا، کہاں دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کے کیا احکامات ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن سے نہیں ٹوٹے گا، کب سے کب تک ہوگا، بہت سارے سوالات روزے کے تعلق سے آتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، کب زکوٰۃ ہوگی، کب نہیں ہوگی، اگر ہم سے یہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے، یہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، یہ تمام معلومات، یہ سارا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔
اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ کے تمام مسائل معلوم کرنا فرض عین ہے. باقی بالغ مسلمان پر، عاقل اور بالغ ہو، اس پر روزے کے تمام مسائل معلوم کرنا فرض عین ہے، نماز کے تمام مسائل معلوم کرنا فرض عین ہے. اس کے علاوہ جو دیگر فرائض عبادات ہے ان تمام کی پوری جانکاری یہ فرض عین ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اسی طرح حرام چیزیں، جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے ان کا مکمل علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. حج کے مسائل، ایک آدمی ہے وہ حج کے لائق ہو گیا، اب وہ حج پر جا رہا ہے تو اس کو حج کے سارے مسائل معلوم ہونا یہ فرض عین ہے. ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے مسلمان، تو کاروبار کے تجارت کے سارے مسائل معلوم ہونا یہ فرض عین ہے. یہ اس بنیادی علوم میں داخل ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم کا حاصل کرنا جس سے وہ شرعی احکامات صحیح طور پر ادا کر سکے. نکاح کی عمر ہو گئی ہے، نکاح کا وقت آ رہا ہے، نکاح کے مسائل معلوم کرنا یہ ایک مسلمان پر فرض عین ہے. اور ہم اس کو بڑا ہلکا مسئلہ سمجھتے ہیں. بہت معاف کیجیے گا، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. یا تو عام طور پر ہمارے یہاں عام لوگوں کے لیے جو دنیا کی مختلف فیلڈ میں مصروف ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہے، عام طور پر ہمارے یہاں ان کے لیے الگ سے دینی تعلیم کا نظم نہیں ہے. ہم نے اپنی مسجد میں مکتب کھول دیا، ٹھیک ہے مکتب ضروری ہے، بچے پڑھنے آ رہے ہیں 15 سال 18 سال تک کے، بڑوں کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا دین سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ ان کے لیے فرض عین ہے، ضروری ہے، کوئی چھٹکارا نہیں اس کے بغیر. اور ہمارے یہاں عام طور پر بڑوں کی تعلیم کا نظم نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا نظم ہم نے کیا، اپنی تعلیم کا بھی تو نظم کریں. ہمارے لیے بھی تو دین سیکھنا ضروری ہے، ہمارے لیے بھی تو یہ سارے مسائل سیکھنا ضروری ہے. اور اگر کہیں انتظام کر دیا جاتا ہے، ذمہ داران فکر مند ہو کر انتظام کر دیتے ہیں، تو ہمارے اندر فکر ہی نہیں ہوتی. ہم اپنی زندگی کا ایک مختصر سا حصہ صرف اس لیے خالی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم وہ علم سیکھ سکیں جو ہمارے اوپر فرض عین ہے. یہاں آپ کی مسجد میں پہلی رمضان سے اوپر کلاسز چل رہی ہیں. شروع میں 10-12 لوگ آ رہے تھے، اب 6-7-8 لوگ آ رہے ہیں. وہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ وہاں یہی تو دین کا بنیادی علم سکھایا جا رہا ہے. نماز میں آپ اتنا قرآن آنا صحیح جس سے نماز صحیح ہو سکے، یہ فرض عین ہے. ہر آدمی کو حافظ بننا ضروری نہیں ہے، ہر آدمی کو عالم بننا ضروری نہیں، یہ سب فرض کفایہ ہے. لیکن اتنا قرآن سیکھنا صحیح طور پر، خالی سیکھ لینا نہیں، خالی پڑھ لینا نہیں، بالکل صحیح قرآن اتنا پڑھنا جس سے نماز صحیح ہو سکے، یہ فرض عین ہے. تو یہ ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے. ایک مہم چلائیے اپنے اپنے علاقوں میں، جہاں جہاں آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں کے امام صاحب سے، مسجد کے ذمہ داران سے جا کر یہ درخواست کیجئے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں قرآن سیکھنا ہے، ہمیں احکام و مسائل سیکھنے ہیں، ہمیں نجاست پاکی کے مسائل سیکھنے ہیں، ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے ہیں، ہمیں روزے کے مسائل سیکھنے ہیں، ہمیں تجارت کے مسائل سیکھنے. آپ مہم چلائیے، اور مہم چلا کر بچوں کے لیے تو ہم نے دینی تعلیم کا نظم کر دیا. بڑے حضرات، چاہے وہ 25 سال کے نوجوان ہوں، چاہے وہ 55 سال کے ہوں، وہ اپنے دین سیکھنے کی خود فکر کریں اور اس کا انتظام کریں. ورنہ کم از کم آخری درجے میں بہت مصروف ہے. آپ کسی عالم سے بات کیجئے کہ آپ ہمیں 15 منٹ کا وقت دیں، آپ سنگل جا کر ان سے پڑھیں. اور کم از کم جن جگہوں پر انتظام کیا جا رہا ہے مستقل یا خاص موقعوں پر، رمضان میں جیسے، اس کا تو کم سے کم بھرپور فائدہ اٹھائے. ہم نے اعلان کر دیا کہ 500 روپے فیس ہوگی، پھر بعد میں یہ خیال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ اس وجہ سے نہیں آ رہے ہوں. تو سمجھ لیجیے مقصد دین سیکھنا ہے، مقصد فیس دینا نہیں ہے. اگر کوئی فیس نہیں دینا چاہتا تو کوئی اصرار نہیں ہے، لیکن کم سے کم سیکھنے تو آئیے، پڑھنے تو آئیے. فیس تو اس وجہ سے رکھی تھی تاکہ اس کی اہمیت بیٹھے، کوئی ضروری نہیں ہے فیس، اصل تو دین سکھانا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میری نعمت کی قدر کرو گے، شکر کرو گے، ہم ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے، میری نعمت کی ناقدری کرو گے تو پھر میری پکڑ سخت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، مسلمان بنایا ہے، قرآن دیا ہے، دینی علم دیا ہے جو دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، بیچارے محروم ہیں۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہم سے چھین لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔